السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی بھائی جو ربیع الاول کی تاریخیں چل رہی ہیں، ان ایام کے اندر ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ہر مومن، ہر مسلمان کو خوشی ہوتی ہے، اور وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے دل کے اندر اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو۔ وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن تو وہ ہے جس کے دل کے اندر اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 100% محبت ہو۔ ہر مومن، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے قول، فعل اور عمل کے ذریعے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرے۔ لیکن آج کل کے دور میں مسلمانوں نے کچھ نئے طریقے ایجاد کر لیے ہیں جو کہ شرعی طور پر ناجائز ہیں، لیکن ایک مسلمان بندہ اپنی محبت کا اظہار کرے تو کس طرح کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ہمیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب نبی عطا فرمایا، ہمیں ایسا محبوب نبی عطا فرمایا جو کہ ایک شفیق، استاد اور حلم و بردبار والا نبی ہے، کہ جو وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو ایسا کامل مرشد ہے جس نے ایسی تعلیم دی کہ جیسے ایک صحابی رسول آئے کہ نماز ہو رہی تھی کہ وہ صحابی آئے اور نماز بھی شروع کر دی اور باتیں بھی شروع کر دی۔ نماز میں وہ باتیں کرنے لگا تو صحابہ کرام نے اس کو روکنے کی کوشش کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خاموش کرا دیا۔ جب اس صحابی نے نماز مکمل کر لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت اور پیار کے ساتھ اس کو سمجھایا کہ بھی نماز یہ ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کرنے کا ایک طریقہ ہے، تو نماز کے اندر خشوع خضوع ضروری ہے۔ تو وہ صحابی اس مسئلے کو سمجھ گیا، تو وہ صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مہربان استاد نہیں دیکھا۔ ہاں جی، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ایک ایسا کامل مرشد عطا فرمایا کہ جس نے اس امت کی رہنمائی فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اتنا محبوب نبی ہمیں عطا فرمایا ہے تو ہم امت پر بھی اس کے کچھ حقوق ہیں۔ ہم کوئی بری و ذمہ امت نہیں ہیں، ہمارے اوپر بھی کچھ حقوق ہیں۔ ان میں سے بھی سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اپنا لڑک پن، اپنی جوانی، اپنا کاروبار، کیونکہ رسول من انفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا رسول ہمیں عطا فرمایا جو ہم میں سے ہی تھا، جو ہم میں سے ہی بشر تھا، تو ظاہر سی بات ہے اس نے بھی زندگی گزاری، اس کے بھی اہل و عیال تھے، اس کا بھی کاروبار تھا، تو ہم نے ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے کہ انہوں نے اپنا کاروبار، اپنا تجارت، اپنے اہل و عیال کو کیسے سنبھالا۔ سچے مسلمان کے لیے، سچے عاشق کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں، آپ کی سنتوں پر عمل کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا ہو سکے درود بھیجیں۔ تو بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ ربیع الاول کا ادب کرنے اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔